بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹی جے سپیکس کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین محترم، جیسی پیک نامی اس لڑکے نے انٹرنیٹ پر ایک ویڈیو شیئر کی جس کو دیکھ کر پوری دنیا اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ جیسی پیک مچھلیوں کا ماہر شکاری تھا۔ اس کے پاس چند کشتیاں تھیں۔ وہ کشتیوں کے اوپر آ کر بیٹھنے والے پرندوں کا عادی ہو گیا تھا۔ ایک دن 20 عقاب اس کی کشتی پر آ کر بیٹھے۔ اس سے پہلے جیسی نے اتنی بڑی تعداد میں عقاب نہیں دیکھے تھے۔ عام طور پر اس کی کشتی پر دوسرے پرندوں کے ساتھ ایک یا دو عقاب آتے تھے۔ جیسی حیرت سے دوچار ہو گیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ ایک عقاب نے بھی خطرہ محسوس کیا۔ اس واقعے کو جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اسپروائے چینل پر نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن تسلسل و تواتر کے ساتھ آپ تک پہنچتا رہے۔ دوستو، اس کے علاوہ ہماری ان کاوشوں کا صلہ ہمیں لائکس اور کمنٹ سے ضرور دیں۔ ناظرین محترم، کئی سالوں سے بلیڈ ایگل کا شکار کھیل کے طور پر کیا جاتا تھا۔ اس پرندے کو کھیل کا انعام سمجھا جاتا۔ لوگ ہاتھ میں پکڑنے کے لیے بے چین رہتے۔ اس کی وجہ سے عقابوں کی ایک بڑی تعداد ماری گئی اور ان کی نسل کم ہونا شروع ہو گئی۔ 18ویں صدی کے آخر میں حقیقی طور پر دنیا کو یہ پتہ چلا کہ یہ پرندہ ختم ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ یہ امریکہ کا قومی پرندہ بھی ہے۔ یہ کسانوں کے کھیتوں میں موجود چھوٹے مویشیوں اور موریوں کو اٹھا کر لے جاتے تھے۔ اس طرح مجبوراً کسان بھی ان کو مارنا شروع ہو گئے، جو کہ ایک سنگین مسئلہ بن گیا۔ یہ سلسلہ کئی برسوں تک جاری رہا اور بڑی تعداد میں بلیڈ ایگل مارے گئے۔ آخرکار 1940 کو امریکی کانگریس نے پرندوں کے تحفظ کے لیے اقدام اٹھایا۔ ایک قانون بلیڈ ایگل پروٹیکشن کے نام سے منظور ہوا، جس کے مطابق پرندوں کا شکار اور اس کو مارنا غیر قانونی بنایا گیا۔ اس طرح عقاب کی نسل ایک بار پھر بڑھنے لگی، مگر اب بھی ایک لمحہ فکریہ تھا۔ کسانوں نے ایک نئے طریقے سے عقابوں کے خلاف نبر آزما ہونا شروع کر دیا۔ 1950 میں ایک کیڑے مار ادویہ DDT مارکیٹ میں بہت عام تھی۔ کسان اس ادویات کو اپنی فصلوں میں چھڑکتے تاکہ حشرات اور دوسرے پرندے فصلوں پر حملہ نہ کر سکیں، مگر اس سے عقابوں کی زندگی پر بہت سنگین نتائج مرتب ہوئے۔ اس سے ایک بار پھر یہ پرندہ مرنے لگا۔ اس خطرے کو بامتے ہوئے پرندوں سے پیار کرنے والے کچھ لوگوں نے عقاب پر خطرے کے خلاف تحریک شروع کی اور 1952 میں ایک پرخطر قانون منظور ہوا۔ تحفظ کی تنظیم نے امریکہ کے اندر DDT کے استعمال پر پابندی عائد کر دی۔ اس دورانیہ میں بلیڈ ایگل کے گھونسلوں میں 450 ریکارڈ شدہ بچے تھے، مگر اس کے بعد بھی اس پرندے نے اپنی نسل بڑھانے کے لیے ایک طویل جدوجہد کی۔ جیسی پیک کو یہ سب کچھ معلوم تھا کہ عقاب کی نسل بہت کم ہو رہی ہے، مگر سمندر میں سفر کے دوران جب اس نے اتنی بڑی تعداد میں عقاب دیکھے تو حیرت نہ رہی۔ عقابوں کا ایک بہت بڑا ریوڑ اس کے برتن پر امڑ آیا، لیکن جب جیسی پرندوں کے قریب پہنچا تو اس کو محسوس نہ ہوا کہ وہ گر رہے ہیں اور نہ ہی عقاب انسانوں سے ڈرا۔ اس کے بعد جیسی نے سکریپ والی بالٹی اپنے ہاتھ میں لی۔ پرندے اس کے قریب آنا شروع ہو گئے۔ جیسی کو جعلی اعتماد ملا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ آج عقاب کو اپنے ہاتھ پر بٹھاؤں گا، لیکن عقابوں نے عجیب طریقے کا برتاؤ کرنا شروع کیا۔ وہ جیسی کو جکڑنے کی کوشش کرنے لگے کیونکہ ان کو پتہ چل گیا تھا کہ خوراک ایسے نہیں ملے گی۔ تاہم جیسی پر اعتماد تھا اور پرسکون طریقے سے عقابوں کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، مگر پھر اس لڑکے نے ایک ایسا کام کیا جس کی وجہ سے اس کی زندگی بھی خطرے میں آ گئی تھی۔ اندھے اعتماد کی وجہ سے جیسی غلط فیصلہ لے بیٹھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ پرندے انسانوں کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ غلط فہمی کی سوچ نے اس کو جنگلیوں والا کام کرنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے ایک مچھلی کا ٹکڑا پکڑ کر ہاتھ عقابوں کی طرف بڑھایا۔ دوستو، عام طور پر عقاب انسانوں پر حملہ نہیں کرتے، مگر ان کی چونچ اور ناخن سے ایک حملہ بہت بڑا نقصان کو موجب بن سکتا ہے۔ جبکہ جیسی نے اپنی قسمت کو آزمایا، مگر غیر یقینی طور پر جیسی کے ہاتھ میں گوشت دیکھ کر عقابوں نے کوئی حرکت نہ کی، حتیٰ کہ جیسی نے کھانے کی ہر چیز عقابوں کے سامنے رکھی، مگر عقاب اپنی جگہ سے ہلے بھی نہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ انسان عقابوں کے ساتھ نازیبا رویے کی وجہ سے اپنا اعتماد کھو چکے ہیں۔ اس کے بعد جیسی ان کے سامنے پرندوں کا گوشت بھی پھینکتا رہا، مگر سب بے سود۔ دوستو، قابل تحسین بات یہ تھی کہ جیسی کا ایک دوست اس سارے واقعے کی ویڈیو بنا رہا تھا، لیکن جب اس واقعے کو انٹرنیٹ پر شیئر کیا گیا تو لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے اپنی آراء پیش کی۔ اس لڑکے نے یہ ویڈیو لوگوں کی حوصلہ افزائی حاصل کرنے کے لیے اپلوڈ کی۔ تو دوستو، اگر آپ نے یہ ویڈیو پہلی بار دیکھی ہے تو آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ عقاب اور انسانوں کے درمیان اعتماد کیوں نہیں ہے؟ اس کا جواب ہمیں کمنٹ میں ضرور دیں۔ ناظرین محترم، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اسپروائے چینل پر نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن تسلسل و تواتر کے ساتھ